السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، قبر پر مٹی کس طرح سے ڈالنی چاہیے، کتنی مرتبہ ڈالنی چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں آج ہم لوگ کچھ سیکھتے ہیں۔ مردے کو قبر میں دفن کرنے کا جو طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ قرآن میں حابیل اور قابیل کا واقعہ موجود ہے اور مردے کو مٹی ہی میں دفن کرنا، اس کا بھی ذکر قرآن پاک سورہ طٰہٰ کی 55 نمبر کی آیت میں موجود ہے، اور انہی آیتوں کو 3 مرتبہ جو مٹی قبر پر مٹھی ڈالی جاتی ہے وہی پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مردے کو دفن کرنے کے بعد جب مٹی ڈالنے کا حکم دیا جائے تو اس کے سرہانے میں پہلی مرتبہ ایک مٹھی ڈالے اور پڑھے منہا خلقناکم، اور دوسری مرتبہ جب مٹھی میں ڈالے تو درمیان میں وفیہا نعیدکم پڑھے، اور پھر تیسری مرتبہ پیر کی طرف ڈالے۔ پہلی مرتبہ میں منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ میں وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ پیر کی طرف جائے اور وہاں پر مٹھی میں مٹی لے اور ڈالے اور وہاں پر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَىٰ پڑھے۔ اس طرح یہ آیت کریمہ جو سورہ طٰہٰ کی 55 نمبر ہے پوری اس طریقے سے ہو جائیں گی۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَىٰ۔ اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری پیدائش مٹی سے ہوئی، دوبارہ ہمیں مٹی ہی میں جانا ہے اور ہمیں قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ یہی آیت کو 3 ٹکڑا کر کے 3 مٹھی دی جاتی ہے، اور پہلے سرہانے، پھر اس کے بعد درمیان میں، پھر اس کے بعد کنارے، اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے دعائیں، اور اس طرح مٹی ڈالی جاتی ہے قبر پر۔ یہی طریقہ ہے، لیکن اگر اس کے برعکس اگر کوئی ایک جگہ پر بیٹھ کر ہی 3 مرتبہ مٹی ڈال دے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن مستحب یہی ہے کہ جو بتایا گیا اسی طریقے سے مٹی قبر پر ڈالی جائے، آخر میں جا کر اچھی طریقے سے ہاتھ دھل لیا جائے، یہی طریقہ ہے۔ باقی مزید تفصیل چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر میسج کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔